صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक किस्म मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना इमामुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार तमाम जहानों के इमाम, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह
آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ معراج کی شب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر لے گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پیچھے کس نے نماز ادا فرمائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کا تعلق اس خاندان سے ہے وفا کو جس خاندان نے نیا بانک پن دیا، اور وفا کے لفظ کو جو توقیر اور عزت ہے وہ اس خاندان سے ملی۔ اور وفا کو اگر سمجھنا ہو، اور اس کا عملی پیکر جو تھی وہ شخصیت تھی جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ان کا خاندان سارا جو تھا یہ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری کے پیکر کسی نے دیکھنے ہوں تو یہ سارے خاندان کے افراد تھے۔ شہید، ان کا خامد بھی شہید، ان کا بیٹا بھی شہید، اور کس بانک پن سے وہ میدان شہادت میں گیا، تاریخ میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد جو شہادت کا رتبہ انہوں نے حاصل کیا، جس جواں وردی سے وہ یزیدی ٹولے کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، شاید اس کی کوئی اور مثال ہماری تاریخ میں نہیں ہے۔ 4 پشتیں صحابی، دادا صحابی، والد صحابی، خود صحابی، بیٹے صحابی۔ اور ناظرین کرام، جانثار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، یار غار یار مزار کی صاحبزادی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی تو غار ثور میں کھانا پہنچانے کی اس دشوار گزار مراحل سے گزر کر جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، وہ بھی ان کو اعزاز ملا، اور پھر جرت، بہادری، دلاوری، ہمت، شجاعت کا استعارہ بن گئیں، اور مختلف جنگوں میں اپنے شوہر کے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ شریک رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور کئی حج کیے، اور مستجاب الدعوات تھی۔ لوگ ان کے پاس پانی آ کے دم کراتے تھے مریض، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ان کے پاس تھا، اس کا ایک کونا بھگو کے لوگوں کو دیتی تھی، یہ ان کا عقیدہ تھا، لوگوں کو شفا نصیب ہوتی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی نسبتیں عظمت کی جو تھی وہ عطا کی گئی تھیں، اور بڑے سخت حالات بھی دیکھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئیں تو بہت تنگی کی حالت تھی، بہت اسرت کی حالت تھی، غربت کی حالت تھی، لیکن اس میں بھی جو استقامت کا مظاہرہ کیا، اور کبھی کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب مال و دولت کی فراوانی دی تو سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتی تھی، حتیٰ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میرے خامد کچھ ذرا اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہیں، تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتی ہوں؟ تو ان کو خاص طور پہ اجازت مل گئی کہ آپ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی یہ سارا خرچ کر سکتی ہیں۔ ان کے صاحبزادے نے دین اسلام کے لیے جو قربانی دی، ایک ان کے بیٹے جو تھے وہ ایک جنگ میں گئے، اور وہاں سے جو مال غنیمت ملا ان میں بہت قیمتی اور بڑا نازک سا لباس بھی ملا تھا، بہت قیمتی۔ جب بیٹا لے کے ماں کی خدمت میں آیا تو کہا، بیٹا میں اس طرح کا لباس نہیں پہنتی، میں تو موٹا جھوٹا لباس پہننے والی ہوں۔ تو پھر موٹے کپڑے لائے گئے تو بڑی خوش ہو گئی، کہا اس میں پردہ بھی ہے اور میں اس طرح کا لباس پہنوں گی۔ کبھی شوہر سے بھی کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لائیں، کہ جب جو معاملات تھے وہ غربت کے تھے، نئے نئے مسلمان مدینہ منورہ میں گئے تھے، سابقون الاولون میں شمار ہوتا ہے، اور ان کے شوہر بھی جو تھے وہ بھی سابقون الاولون میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی قربت تھی ان کو، ان کے شوہر کو۔ اور سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ کے بھانجے تھے جو ان کے شوہر تھے۔ اور پھر ناظرین کرام، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور جو تعلق تھا، اور پھر کئی جنگوں میں شریک ہوئیں، اور یرموک کے مارکے میں بھی خود گئی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، ان کی مرہم پٹی کرتی تھی، اور جنگ میں جاتے ہوئے بھی کبھی ان کو کوئی ڈر اور خوف جس طرح کا ہوتا ہے وہ نہیں۔ اور پھر کیسی ماں تھی، جب بیٹا
جہاد کر رہا تھا اور لڑ رہا تھا، حجاج بن یوسف کے ظلم کے خلاف کھڑا ہوا تھا کعبۃ اللہ میں، تو نظر ان کی جاتی رہی، 100 برس کی طویل عمر پائی تھی، دانت اللہ کے فضل سے سلامت رہے تھے، تو جب ہاتھ لگایا بیٹے کو رخصت کرتے ہوئے تو ان کی زرہ پہ ہاتھ پڑ گیا، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ زرہ ہے۔ فرمایا جب اللہ کے راستے میں جا رہے ہو تو ان دنیاوی چیزوں کی کیا حیثیت ہے، تم اس کے بغیر جاؤ۔ انہوں نے زرہ اٹھا کے پھینک دی اور پھر بیٹا شہید ہوا، اور پھر ان کی لاش کتنے دن تک لٹکتی رہی، اور اس وقت اس ماں نے جو وہ الفاظ جو مکالمہ کہا تھا اپنے شہید بیٹے کے لیے اور حجاج بن یوسف کے لیے، جرت و ہمت کی مثال قائم کی، بالکل یوں لگتا تھا جیسے یزید کے دربار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جس طرح جرت آمیز وہ فکرے کہتے، بالکل اسی کا پرتاؤ یہاں بھی نظر آتا ہے حجاج بن یوسف کے سامنے۔ اس کی تفصیلات تو آج میرے جو اسکالر حضرات ہیں وہ بیان کریں گے، میں نے تو مختصر اپنا انٹرو جو تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ناظرین کرام، آج جو ہماری ممدوح پاک حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، حضرت جو تھے زبیر بن عوام ان کی زوجہ اور عبداللہ بن زبیر کی والدہ، آج ان کا ذکر پاک ہوگا۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب سعید احمد خان صاحب، علمی دنیا میں بہت سینئر استادوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ان کے ساتھ شاعر ہیں، ادیب ہیں اور عالم دین اسکالر علامہ شہزاد مجدی صاحب میرے ساتھ ہیں۔ آخر میں نوجوان نعت خوان محمد وقار فریدی سے منقبت بارگاہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر میں آپ کو سنواؤں گا۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب۔ جی، سیدہ طیبہ طاہرہ اسماء بنت ابی بکر ام المومنین کی بڑی پیاری بہن، سلام اللہ علیہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم غازی صاحب، جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ جسے ہم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا تارا کہہ سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ گھر ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائے بغیر بھی وہاں تشریف لے جاتے تھے، اور تقریباً ہر روز صبح اور شام، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی۔ تو یہ جو اعزاز اس گھرانے کو ہے، اس گھرانے کا ایک ایک فرد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جن مراتب پر، جن مناصب پر قائم ہے، ہماری کیا مجال کہ ہم اپنی زبانوں سے اس کا حق ادا کر سکیں۔ میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ جب میری زبان پر ان پاک باز لوگوں کا، جن کے لیے قرآن کریم نے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان اللہ، جنہیں اللہ کی رضا کا تمغہ ملا ہو، میرے لیے اہل ایمان کے لیے ان کا نام بھی زبانوں پر لانا سعادت کا باعث بنتا۔ جس پاک ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، انہیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیار دیا کہ ذات النطاقین، کہ دو پٹکوں والی، پیار سے، محبت سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان افراد کو اپنی اخلاص اور جو رضا کا ایک شوق دیا تھا، اس جذبے کے تحت نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قدم قدم پر نواز رہے۔ حجاج نے یہ تنزن بھی کہا تھا نا، آپ ذات النطاقین ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے اس پہ فخر ہے، تم تو اس کو جو ہے وہ تنزیہ کہہ رہے ہو۔ اس موقع پر بے باکی اور جرت کے ساتھ اس کو جس طرح سے جواب دیا، امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ جب حجاج بن یوسف اس مشکل وقت میں آ کر اور اس خاتون کو جسے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اعزاز دیا، انہیں تکلیف پہنچا رہا ہے، ان کے بیٹے کو ذبح کر کے آیا ہے، اور ان کے پاس آ کر ان کے بارے میں جب بات کرتا ہے تو ماں بڑی جرت اور بے باکی کے ساتھ کہتی ہیں کہ حجاج سن، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قبیلہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم ہوگا،
اور وہ ظالم تو ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے جس جرأت اور بہادری کے ساتھ اس کے سامنے رکھی تو علماء لکھتے ہیں کہ پھر وہ وہاں بیٹھ نہیں سکا, وہاں سے چلتا بنا. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا یہ شرف رکھتی ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد پیار کرتے تھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یہ بھی عظمت ہے کہ عبداللہ بن زبیر پیدا ہوتا ہے قباء میں, اور وہ واقعہ تو آپ سنائیں گے کہ یہودی کیا کہتے تھے جی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور جا کے ان کے بیٹے کو گود میں لے کر گھٹی دی. کمال ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نابیہا ایک ایسی آئیڈیل اور ایسی رول ماڈل شخصیت ہے خصوصاً خواتین کے لیے سبحان اللہ کہ ان کو ضرور سٹڈی کریں, کیونکہ اتنی جامع الصفات صحابیہ اور اتنی تفصیل سے ان کا ذکر اور سوانے بھی موجود ہو, یہ بہت ریئر ہے ہماری کتاب ہے. جب آپ چھوڑ دیتے ہیں اپنے اصل اصول کو, اپنی جڑ کو, اپنے مرکز کو, تو پھر آپ دربدری ہوں گے, خار ہوں گے فکری طور پہ, شعوری طور. تو میں نے دیکھا کہ ان کی شخصیت میں بچپن سے لے کر اپنے والد گرامی سے گویا, کیونکہ بڑی بیٹی ہیں یہ حضرت عبداللہ اور سیدہ اسماء, یہ دونوں شروع میں اسلام لے آئے تھے اور 18ویں نمبر پر آپ مسلمان ہوئیں السابقون الاولون میں. سبحان اللہ. اور 65 حدیثوں کی راویہ ہیں. سبحان اللہ. شجاعت, فصاحت, بلاغت, علم, فضل. مدینہ طیبہ میں آپ نے اشارہ کیا, شاعری جو ظاہر ہے والد صاحب سے یہ چیزیں ان کو خون میں رگوں میں تھیں. پھر جب مدینہ طیبہ پہنچی ہیں ادھر ان کی ہمشیرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک پورا اپنا دبستان حدیث ہے. وہ یونیورسٹی ہے, وہ یونیورسٹی ہیں, فقیہہ, عالمہ, خطیبہ, مجتہدہ, مفتیہ, شاعرہ اور طبیبہ. جی. تو یہ خود سرجن ہے. دیکھیے نا, یہ بڑی تھیں, سینئر تھیں, ہاں سینئر, لہٰذا ان کی ڈیوٹی لگی کیونکہ حافظہ بھی تھیں یہ. تو صحابیات کی تعلیم پر خصوصی طور پہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. یہی وجہ ہے 65 حدیثوں کی روایت کا مطلب یہ ہے دین کے 65 دبستان. واہ. اور بڑے بڑے صحابہ نے ان سے روایت ٹیکسٹ نہیں, اور پھر ان سے آگے حدیث روایت کرنے والوں کی ایک لمبی لسٹ ہے. واہ. اچھا, یہ ایک ان کا کریڈٹ, پھر ان کی شجاعت, پھر ان کی فصاحت. ابھی وہ ذات النطاقین کا ذکر ہوا, یہ اصل میں ذات النطاقین محض پٹکوں کی وجہ نہیں تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تمہیں اس ایک پٹکے کے بدلے جنت کے 2 پٹکے عطا فرمائے گا. وہ لمحہ جو ایسا تھا نا, ذرا اس پاس منظر میں جائیے تو سمجھ آتی ہے. آج بھی جائے نا, جوان آدمی جو ہے وہ غارِ ثور پہ سمجھ آ جاتی. میں تو نہیں جا سکا, غارِ ہرا پہ گیا تھا جوانی میں. غازی صاحب ابھی تو تیاری ہو رہی ہے, ابھی تو پہنچے ہی نہیں, ابھی تو گھر آئے ہیں اور تیاری ہو رہی ہے. اور دونوں بہنیں اس وقت بیٹھی ہوئی تھی. وہ عجیب منظر ہے, بڑا ایمان افروز, کہ ابھی سورج کی روشنی موجود ہے, کیونکہ صبح آنا اور شام آنا معمول تھا, اس وقت آنا خلاف معمول تھا کہ ابھی سورج ہے اور روشنی چمک رہی ہے. اور دیکھا اب انداز سب سے پہلے سیدہ اسماء نے دیکھا رضی اللہ. ایسا ہی ہے, بلکہ بتایا حضور تشریف لا رہے ہیں, آپ بھی متوجہ ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر مرحبا فداکا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ویلکم کیا, بٹھایا. پھر آقا علیہ السلام نے بتایا کہ بھئی اب یہاں کوئی نہ ہو, تخلیہ چاہیے. کہا حضور دونوں بیٹیاں ہیں, رازدار ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی غلام ہیں, آپ کے خدام ہیں, سارے غلام.
آقا کریم علیہ السلام نے مدعا بیان کیا اور پھر رات کو جب تشریف لائے اور روانگی کے حکم فرمایا. اب وہ تیاری اور پیکنگ کا ایک مرحلہ تھا نا, سامان خرد و نوش, کھانا پینا, تو سیدہ اسما جلدی بھی تھی. سیدہ اسما اور راز کا معاملہ بڑا کانفیڈینشیل. اچھا, ادھر تیاری میں کہتی ہیں کہ اب سامان تو تیار ہو گیا, کھانا اور پانی باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, تو اب اپنا پٹکا جو تھا وہ لیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بابا جانی سے میں کیسے تیار کروں, کچھ ہے نہیں. تو فرمایا یہ پٹکا جو ہے تمہارا یہ لے لو. اس کو جب دو کر رہی تھی اور باندھ رہی تھی, اس وقت نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑی اور وہ ادا جب دیکھی تو فرمایا اسما گھبرانا نہیں, اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت کے 2 پٹکے دے گا. اچھا, اب یہ جو روانگی ہو گئی ہے قاضی صاحب, بڑی بیٹی کی ذمہ داری اور بڑی اولاد ہونے کی ذمہ داری والد کے بعد, بوڑھے دادا نابینا موجود ہیں ابھی. اب وہ گھر جب تشریف لائے حضرت ابو قحافہ, ابھی اس وقت اسلام نہیں لائے, ایمان نہیں لائے, تو انہوں نے پوچھا کہ ابو جہل پہلے آیا تھا, پھر پہلے ابو جہل آیا. دیکھیے کافر آئے, چونکہ وہ تو تلاش کر رہے. وہاں بھی ایک نقطہ بڑا سمجھنے کا ہے. جی ضرور. تلاش میں سب نے جب رائے قائم کی نا, اور کہیں نہ جانا, صرف یار غار کے گھر جانا, صدیق اکبر کے گھر جانا, بس وہیں سے کوئی سراغ ملے. اچھا, جب پورا گروہ آیا, نوک آیا, اس میں ابو جہل بھی تھا, نوک کیا جب انہوں نے, تو سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ باہر گئیں, دروازہ کھولا, کہاں ہے تمہارے باپ ابو بکر؟ تو انہوں نے کہا واللہ لا ادری, مجھے نہیں پتا اس وقت وہ کہاں ہوں گے, مجھے کیا خبر. تو وہ جلال میں آ گیا ابو جہل جو تھا, اور بڑی فحش کلامی اس نے کی, ظالم بد کلامی کی, بڑے جلال, اور کہتے ہیں سیرت کی کتابوں میں اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے, اور تھپڑ. اس غصے میں تھا جب آپ نے یہ جملہ فرمایا تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور آپ کے رخسار پہ تھپڑ مارا. تو فرماتی ہے میرے کان کی جو بالی تھی وہ نکل گئی اور چہرہ ایسے ہو گیا جیسے ابھی خون نکل آئے گا. تو کہتی ہیں اسی حالت میں نے دروازہ بند کر دیا اور یہ لوگ چلے گئے. اب گھر کو کنٹرول کرنا, سنبھالنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اب ابو قحافہ آ گئے, اب ابو قحافہ آئے ہیں دادا, میں ترتیب. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ, چونکہ انہیں معلوم تھا کہ میرا بیٹا غلام خرید کے بانٹتا رہتا ہے, آزاد کرتا. کہا بھائی کچھ گھر میں چھوڑ کے گیا ہے کہ نہیں, ہمارے لیے سارا مال لے گیا, چھوڑا ہے کہ نہیں, سب کچھ لے گیا. تو سیدہ فرماتی چونکہ دادا تھے, بوڑھے تھے اور نابینا تھے, اب ان کی میں نے تسکین اور تسلی کرانی تھی. تو 2 روایتیں ملتی ہیں. فرماتی ہیں ایک تو میں نے برتن لیا, اس میں کچھ کنکر ڈالے, اوپر کپڑا باندھا اور یوں ان کو ہلایا. جب وہ آواز آئی نا تو میں نے کہا دادا جان دیکھیں برتن بھرا ہوا پیسوں سے. کہنے کہ اچھا چلو شکر ہے, کچھ ہمارے لیے. دوسرا کہتی ہیں کہ میں وہ نابینا تھے, انہیں لے گئی جس جگہ پہ ہم جس گلے میں وہ پیسے رکھتے تھے نا, وہاں اسے کنکریوں سے بھرا, اوپر کپڑا رکھا اور دادا کا ہاتھ پکڑے, وہاں یہ تو بھرا ہوا ہے, آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. بعد میں فرمایا صرف بوڑھے ضعیف شخص کی, اپنے دادا کی میں نے تسلی اور تسکین. اب یہ ذہانت, یہ فراست, یہ ماحول کو سنبھالنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات. پھر غار ثور کی ڈیوٹی بھائی کے ساتھ مل کے, بڑی سخت, حضرت عبداللہ کے ساتھ کھانا تیار ہو رہا ہے, وہاں پہنچانا ہے, اور کتنا معاملہ سیریس تھا, جان خطرے میں ڈالنے والا, جان بھی خطرے میں ہے, اپنا پورا سٹیٹس, پورا سوشل سٹیٹس خطرے میں ہے, اور روز جانا. اچھا, وہاں پر پھر پہنچانا کھانا, اور آقا کریم علیہ السلام کی مزاج شناسی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے توفیل لگتا ہے ان کی ساری اولاد کے وجود میں سرایت کر گئی. ہر کسی کو پتہ تھا کہ ہمارے والد کس طرح خیال کرتے ہیں, ہم نے بھی اسی طریق پر چلنا. یہ وجہ تھی سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قرب ملا اور جو توجہات ملی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کا فیض ہے, وہ صدیقی فیض صدیق اکبر کے واسطے سے سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے. سبحان اللہ. اور نبوت کی وہ خصوصی توجہات جس میں ان کے والد کے علاوہ اور کوئی شریک و شامل نہیں ہے, وہ اس گھرانے میں سب سے پہلے سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا ہے, پھر آگے منتقل ہوا ہے, اور وہ ایک تسلسل بنتا ہے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شادی ہونا, اور یہ وہ دور اور زمانہ ہے جب یہ شیب ابی طالب کے اندر ہیں, اور کیسا وہ عجیب و غریب دور تھا. سیدہ اسما, تصور سے کانپ جاتا ہے آدمی, کہنا آسان ہے, کہنا آسان ہے, ذرا طاری کرے نا. سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں بھی آپ کی ثابت قدمی, آپ کا ثبات, اور اسلام قبول کرنے کے بعد خواتین کے اندر چلنا, لوگوں کی تعلیم و تربیت, اس میں دار ارقم بھی آتا ہے, اس میں والد کے بغیر گھر چلانا اور نکالنا, وہ بھی سارا کچھ آتا ہے. وہاں آ جاتے ہیں کہ گھٹی ذات رسالت
پرا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو نظروں میں ہر وقت رہنے والا یہ ایک افراد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر آئے اور مدینہ منورہ میں کچھ دیر تک مہاجرین کے ہاں کوئی بچہ نہ ہوا تو یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم نے ان پر جادو کر دیا، اب ان کی نسلیں نہیں چلیں گی، یہ یہیں ختم ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے جب سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت اسماء کی گود میں بھیجا تو اس وقت ان کے تمام ارادے، یہ پہلا تھا جس کی وجہ سے مدینہ منورہ میں ایک جشن کا سما تھا کہ مہاجروں کے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا. پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لائے جیسا کہ آپ فرما چکے ہیں، اور آپ نے کھجور چبا کر اور سب سے پہلے اپنا لعاب دہن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اس لعاب دہن کی بھی برکتیں تھیں، اور پھر آگے چل کر اس نوجوان نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون اللہ کے نبی علیہ السلام نے پچھنے لگوائے، فرمایا کہ عبداللہ جاؤ اسے کسی مناسب جگہ پر ڈال آؤ، محفوظ جگہ پر، کسی اچھی جگہ پر. اب یہ گئے تو کہنے لگے کہ میرے دل سے بہتر اس کی کون سی جگہ ہو سکتی. اس میں سر فرمایا کہ جہاں کوئی دیکھے نہ، جہاں کوئی دیکھ نہ سکے. علماء کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی جرتوں کی ساری داستان اسی کے گرد گھومتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا لعاب دہن اور آپ کا خون مبارک، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو آپ نے تہنیق کرنے کے بعد، ان کو یہ اپنا لعاب دہن دینے کے بعد ان سے پیار بھی کیا اور پھر اپنی تربیت میں بھی لیا. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آج ہماری ماؤں بیٹیوں کے لیے کس طرح نمونہ بنتی ہیں. فرماتی ہیں کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے ہاں مالی خوشحالی نہیں تھی. گھر میں ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹ تھا، اور میں نے انہیں کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم معاشی طور پر کسی مشکل میں ہیں. فرماتی ہیں کہ میں خود اپنے ہاتھ سے گھر کا کام کرتی، اونٹ کے لیے کھجور کی گٹھلیاں اپنے سر پر لا کر ان کو دینا، گھوڑے کی مالش کرنا، اور جب بڑے خاندان کی خاتون ہے، بڑے خاندان کی خاتون ہے، یہ تو غریب خاندان نہیں ہے، عرب کا بڑا خاندان، سسرال میں بھی میکہ بھی. یہی تو سوچنے کی بات ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قریش کے متمول تاجر ہیں، اس گھرانے کی صاحبزادی جس کا بچپن اتنے ناز و نعم سے گزرا ہو، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان پر خاص. علامہ مجدی نے کہ بھئی وہ آئیڈیل شخصیت ہے، آئیڈیل رول ماڈل آج کی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی پروفیسر صاحب آپ سے ان کا مزار پاک کہاں ہے، اولاد کتنی؟
سیدتنا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک جنت المعلا میں ہے، مکہ مکرمہ میں، اور وہ بھی ایک خوبصورت واقعہ اس کے ساتھ جو انسان کی روح کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے تڑپا دیتا ہے۔ اولاد بھی بتا دینا تو پھر وہ واقعہ بھی جی، آپ کا مزار بھی وہاں ہے اور عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ہے۔ اچھا، دونوں کا پہلے ان کے شاندار مقبرے بنے ہوئے 20 دن بعد تو وفات ہوگی ان کی، عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے 20 دن بعد یا 22 بھی کہا ہے کہ جب آپ نے دیکھ لیا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، ہاں جی، اور اس کے بعد جب آپ نے خود اسے غسل دینے کے لیے، تو یہ کیفیت تھی کہ جس بدن کے حصے کو ہاتھ لگاتی تھی وہ الگ ہو جاتا تھا۔ ان کو پھر دفن کیا گیا، پھر اس کے چند دنوں بعد ہی آپ کا وصال ہو گیا، 20-22 دن بعد۔ جی، تو ان کا مزار، ان کی اولاد 7 بتائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، 4 بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت منذر، حضرت عروہ ایک اور ہیں، اور اسی طرح 3 بیٹیوں کے نام بھی آپ نے خدیجۃ الکبریٰ، ام الحسن، عائشہ، یہ نام رکھے۔ ان کی یہ اولاد 7 بتائی گئی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے بعد اور کہیں نکاح نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آپ پوری زندگی اسی میں گزاری۔ اور خواتین کے لیے ان کی سیرت، خواتین کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح حالات کو سمجھا اور قیامت تک آنے والی خواتین کو بتایا کہ جب آپ اپنے خاندان سے ہٹ کر ایک نئے خاندان میں آ جاتی ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے لیے ایسا کردار ادا کریں کہ اس وقار کا موجب بنے، نہ کہ یہ گلہ اور شکوہ۔ فرماتی ہیں کہ میں ہاتھ سے کام کرتی تھی اور انہیں آرام دیتی تھی، اور جب میرے باپ نے مجھے ایک خادم بھیجا تو اس پر ایک جملہ آپ نے فرمایا کہ کانما آتاکانی، میرے باپ نے آج مجھے آزاد کیا ہے یہ غلام پا کر۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ انہیں میسر آتا بڑی سادگی کے ساتھ۔ وہ وفات کا کیا آپ کو خاص واقعہ سنانے لگے تھے کہ ان کی دفن مزار جو ہے وہ وہاں پہ ہے جنت المعلا میں، تو آپ نے کہا اس کے خاص ایک واقعہ بھی؟ جی ہاں، وہی میں یہ بتا رہا تھا کہ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جس انداز میں اذیتیں دے کر سولی پر لٹکا دیا، اور 3 دن تک، بعض نے زیادہ بھی کہا ہے لیکن وہ لٹکتے رہے، تو آپ خود چل کر گئیں اور فرمانے لگیں کہ کیا ابھی میرے شاہ سوار کا گھوڑے سے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ اور اس کے بعد جب لاش آپ کے پاس لائی گئی اور آپ نے خود اس کو غسل دیا اور جس انداز میں، تو یہ بھی آج کے حالات کو ہم دیکھیں۔ آج ہمارا ملک اگر ہم سے قربانی مانگ رہا ہے تو ہمیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے اس اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ اپنے عزیز کے جدا ہونے پر وہ کردار ادا کرنا ہے جو انہوں نے صبر کر کے اور برداشت کر کے دنیا قیامت تک آنے والی عورتوں کو دیا ہے۔ جی شہزاد مجدی صاحب، جناب، ایک بیٹی کی حیثیت سے پہلے دیکھیے ان کو، اپنے والد کے گھر کو کیسے سنبھالا ہے، پھر ان کو ایک بیوی کی حیثیت سے دیکھیے، سیدنا زبیر بن عوام کے گھر، پھر آپ ان کو ایک بہن کی حیثیت سے دیکھیے، پھر ان کو ماں کی حیثیت سے دیکھیے۔ یہ جو فیض صاحب اشارہ کر پھر مجاہدہ، کیا استقامت، پھر ان کی ذاتی حیثیت میں آ جائیں، ان کی شجاعت، ان کا جہاد۔ ایک صرف میں عرض کروں، جو جس چیز پہ آ کے میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا جی، ان میں سب سے زیادہ نازک رشتہ ایک اعتبار سے۔ گھر گئیں، اپنے والد گرامی سے کہا کہ بہت تنگی ہے۔ یہ قاضی صاحب بتاتے ہیں کہ یہ اٹھا کے نا، وہ 9 میل تو چلنا پڑتا تھا، وہ اٹھا کے گٹھلیاں، اور وہ جو گٹھلی گردن پہ، وہ گٹھڑی اٹھا، پانڈس کہہ لیں تو ورم یہاں گردن پہ کہتی بن گئے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر دعائیں دیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ آپ نے دم بھی کیا، دم بھی کیا اور ہاتھ سے وہ لگایا کوئی جیسا مالش کرتے ہیں، اسی لیے وہ اس قدر یعنی سب دیکھتے تھے۔ یعنی 9 میل غازی صاحب پیدل روز کا معمول ہے، جانا اور آنا، اور پھر اس کے بعد صرف آ کے پھینک کے بیٹھ نہیں جانا، پھر آگے گھوڑا ہے، پھر اونٹ ہے، پھر اس کا وہ
پھر چکی ہے بنانا ہے، گھر کے کام ہے، آٹا. اچھا فرماتی ہیں کہ مجھے روٹی اچھی نہیں بنانی آتی تھی. اچھا تو میری ہمسائیاں آ کے میری مدد کر کے، کیونکہ زبیر بن عوام اس معاملے میں بڑے مزاج تھا ان کا، تو روٹی کے لیے میری انصاریہ جو ہمسائیاں تھیں وہ میری ہیلپ کیا کرتی تھی، آٹا گوندھ لیتی تھی اور روٹیاں ان سے بنواتی تھی. اچھا غازی صاحب ایک بار گئیں اور کہا صدیق اکبر رضی اللہ اپنے والد سے، یہاں ایک رول دیکھیے، سسر کی حیثیت سے صدیق اکبر بیٹی گئی ہیں، داماد ہیں زبیر بن عوام، اور کہہ رہی ہیں کہ تنگی بہت ہے اور معاملات. اس کے بعد ہی پھر غلام دیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ. اب نصیحت دیکھیے باپ کی بیٹی کو کیا ہے. واہ. کہا بیٹی اگر شوہر نیک اور صالح ہو نا تو اس کے جلال اور غصے کو بھی برداشت کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں میاں بیوی کو جنت میں اکٹھا کر دیتا ہے. اگر وہ اسی کے نکاح میں رہے اور وہیں اس کا انتقال ہو جائے اسی شوہر کے ساتھ تو جنت میں اللہ ان کو اکٹھا کرے گا. بشارت دی، حوصلہ دیا، تسلی دی، اور اس کو اپریشیٹ نہیں کیا ساتھ مل کے بیٹی کے کہ ہاں بھئی ہاں تیرا شوہر تو بڑا یہ ہے تو بڑا. یہ آج گھر جو تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، ہم نے سیرت کے اس پہلو کو نہیں لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سسر دیکھنا چاہیے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہیے کہ کیسی تربیت کی جا رہی ہے بچیوں کی اور بیٹیوں کی. ایک موقع نے جس نے مجھے چونکایا سب سے زیادہ، وہ تھا یرموک کا موقع، جنگ یرموک. سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری نے، تو میں تو ساری چیزیں میری نظر سے اوجھل ہو گئیں کہ ایک طرف علم و فضل یہ ہے، نزاکت یہ ہے، خدمت یہ ہے، اور ایک طرف شجاعت. اور جنگ کے اندر اپنے شوہر جن کی دنیا مانتی تھی، جن کی بہادری کو، شجاعت کو، جن کی جنگجو ہونے کو، تلوار بازی کو. غازی صاحب میں نے پڑھا کہ ادھر زبیر بن عوام ضرب لگاتے تھے دشمن پہ، اسی طرح کی ضرب سیدہ اسماء لگاتی تھی. وہ یہ عجیب منظر ہو گیا. خالد بن ولید کی بیگم بھی اس طرح کی ضرب لگا، وہ بھی لگاتی تھی. یہ عجیب کیفیت. سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ. تو میں مجبور ہو گیا کہ میں سیدہ کی شان میں نظم میں بھی منقبت کا بھی نذرانہ پیش کروں. سلام تیری عظیمت کو بنت یار غار، سلام تیری عظیمت کو بنت یار غار، ہے ناز تجھ پہ سیادت کو بنت یار غار. تجھے ملا ہے وراثت میں عشق مصطفی، تجھے ملا ہے وراثت میں عشق مصطفی، دوام ہے اسی دولت کو بنت یار غار. خدا نے خدمت سرکار پر کیا معمور، سبحان اللہ. خدا نے خدمت سرکار پر کیا معمور، ہے رشک تجھ پہ رفاقت کو بنت یار غار. واہ 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 واہ، سبحان. اور تیری رگوں میں ہے صدیقیت کی تابانی، تیری رگوں میں ہے صدیقیت کی تابانی، شرف ہے تجھ سے کرامت کو بنت یار غار. اور تیری بہادری یرموک میں خدا کی شان، واہ واہ واہ، تیری بہادری یرموک میں خدا کی شان، کیا ہے دنگ شجاعت کو بنت یار غار. اور ہوئے زبیر بھی قائل تیری دلیری کے، ہوئے زبیر بھی قائل تیری دلیری کے، ہے داد ایسی مہارت کو بنت یار غار. اور قسم خدا کی ابد تک تمہاری چوکھٹ سے، سبحان اللہ، قسم خدا کی ابد تک تمہاری چوکھٹ سے، ملے گا فیض ولایت کو بنت یار غار. نہ کر سکے گا فراموش غار سور کبھی، نہ کر سکے گا فراموش غار سور کبھی، تمہارے جذبہ خدمت کو بنت یار غار. اور تمہارا ذل عنایت نصیب ہو جائے، تمہارا ذل عنایت نصیب ہو جائے، خدا کرے میری جنت کو بنت یار غار. یہ اپنی والدہ کے لیے دعا کی. تمہارا ذل عنایت نصیب ہو جائے، خدا کرے میری جنت کو بنت یار غار. مجھے یقین ہو شہزاد اپنی بخشش کا، مجھے یقین ہو شہزاد اپنی بخشش کا، کرے قبول جو مدحت کو بنت یار غار. سلام تیری عظیمت کو بنت یار غار. صاحب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم اللہ کے محبوب علیہ السلام کے گھرانے سے شروع ہوئی تھی. جب ایک بکری ذبح کی اور اسے تقسیم کر دیا، گوشت کا تھوڑا سا حصہ رکھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ عائشہ بکری ذبح کی تھی، کچھ رکھا. فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک گوشت کا ٹکڑا بچ گیا، اس کو رکھا. فرمایا یہ نہیں بچا، بچا وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. یہ تو گیا. یہ بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا بھی، علامہ مجدی آپ کا، اور آپ کا فریدی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفاء سے سماعت کی سلامتی کا عمل ہے. جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 11 بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا سمیع کے پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اس کی سماعت ہمیشہ محفوظ رہتی ہے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ ابوالآخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھے. سیدنا ابوبکر صدیق یار غار یار مزار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی جاہل کا دنیا داری میں مشغول ہو جانا برا فعل ہے، لیکن کسی عالم کا دنیا داری میں مصروف ہونا بدترین عمل ہے. جی وقار فریدی منقبت. حضرت اسماء کو حق سے مرتبہ اعلیٰ ملا، مصطفیٰ کی خادمہ ہونے کا ہے رتبہ ملا. وہ شب ہجرت غلامی سرور کونین کی بنت صدیق آپ کو اعزاز ہے دوہرا ملا. بنت صدیق آپ کو اعزاز ہے دوہرا ملا. رحمت رب ہو گئی اسماء یہ کیسی آپ پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمت رب ہو گئی اسماء یہ کیسی آپ پر ہے صلہ خدمت کا جنت کا حسین تحفہ ملا. ہے یہ ساجد آپ کا آپ کے گھر کا غلام. ہے یہ ساجد آپ کا آپ کے گھر کا غلام. آپ کے در کا گدا در پر سدا بیٹھا ملا. آپ کے در کا گدا در پر سدا بیٹھا ملا. حضرت اسماء کو حق سے
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.